أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. بہت سارے لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، بے برکتی کا مہینہ سمجھتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں. اب جب محرم کا مہینہ اور اسی طریقے سے سفر کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے. کوئی اچھا کام ان 2 مہینوں میں نہیں کرتے، حالانکہ سراسر ان مہینوں کے ساتھ ظلم ہے. اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، ہر چیز میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہوتا، بے برکتی کا مہینہ ہوتا، غم کا مہینہ ہوتا، تو اللہ رب العزت اس مہینے کو انسانوں کے لیے بناتے ہی نہیں. اللہ رب العزت انسان کے لیے، انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس سے بھی اچھی چیز اللہ عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھانے کی ضرورت ہے اور اس خیال کو، اس عقیدے کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، 12 مہینے بھی مبارک مہینے ہیں، اور مہینے کے 29 دن 30 دن جو آتے ہیں، ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ انسان کے لیے مبارک ہے. سال میں کوئی مہینہ، مہینے میں کوئی دن میں کوئی گھنٹہ، گھنٹے میں کوئی لمحہ یا سیکنڈ ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے برا ہو. انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے برا وہ دن ہے، وہ گھنٹہ ہے، وہ مہینہ، وہ سال، وہ سیکنڈ اور لمحہ ہے جس سیکنڈ، لمحے، جس دن، جس گھنٹے میں انسان اللہ کی نافرمانی کرے. وہ دن انسان کے لیے بہت ہی خراب دن ہے اور بہت ہی نحوست والا لمحہ اور سیکنڈ ہے. اس کے علاوہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہے، اچھائی ہے. گزشتہ جمعہ میں محرم کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں. آج کے اس جمعہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور شہادت کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو مسلمانوں کا عقیدہ بنتا جا رہا ہے اس کے تعلق سے بھی ایک دو باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج محرم کی 8 تاریخ ہے، 9، 10، 11 ان 3 دنوں میں سے ہم لوگوں کو 2 روزے رکھنا ہے، چاہو تو 9، 10 کا رکھو، چاہو تو 10، 11 کا رکھو۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک اللہ کے نبی مکہ میں تھے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، جب مکہ سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے، معلوم ہوا مدینے کے یہود لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ 10 محرم کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ان کے اور ہمارے عمل میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے کیا کرو 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ زیادہ کر لو یا پھر 11 محرم کا روزہ زیادہ کر لو، تاکہ ہم یہودیوں سے آگے ہو جائیں، ان کے اور ہمارے عمل میں فرق ہو جائے۔ اور 10 محرم کی جو فضیلت ہے حدیثوں میں آتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں غالباً، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کے دن جو بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچے میں اضافہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پوری زندگی میں، پورے سال میں اللہ رب العزت برکت دیتے ہیں۔ یعنی کہ اتوار کا دن 10 محرم کا دن ہوگا، 10 محرم کی تاریخ ہوگی، اس دن جتنا ایک دن میں ہم خرچ کرتے ہیں اس سے کچھ زیادہ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر، اپنے والدین پر، بھائی بہنوں پر، اپنے بچوں پر اگر خرچ کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت پورے سال میں روزی میں برکت دیں گے۔ اس بات پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، سوال بھی آیا تھا، اس کا میں نے جو ہے کل کے سوال جواب کی مجلس میں جواب بھی دے دیا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ حدیث ہم لوگ بہت دنوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر غریبوں کے اوپر ہم خرچ کریں گے یا مدرسے کے بچوں پر خرچ کریں گے تو کیا ہم کو تب بھی وہ فضیلت ملے گی؟ تو حدیث کے اندر جو الفاظ فرمائے گئے ہیں وہ غریبوں کے بارے میں اور کسی دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ حدیث صرف کس کے لیے ہے؟ اہل و عیال، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے وہ حدیث کی جو فضیلت ہے اس میں فرمائی گئی ہے۔ اب چونکہ ہماری شریعت بہت ساری چیزوں میں غریبوں کا خیال کرنے کا حکم دیتی ہے، اسی وجہ سے شریعت کے اندر زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، قربانی ہے اور نظر جیسی عبادت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں غریبوں کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس دن اپنے گھر والوں پر خرچ میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی غریب کی مدد کرتا ہے یا کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی مدد کرتا ہے یا بچوں کی جو ہے خرچے میں اضافہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس پر بھی ثواب عطا کریں گے، اس پر بھی ہمیں جو ہے پورے سال میں روزی میں برکت رہے گی۔ تو یہ 2 باتیں شروع میں عرض کرنا ہے۔ اصل جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، اور آپ کے لیے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نانا اور نواسے کا تعلق ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں، ان میں سے سب سے چہیتی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہونے والے صحابی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں کیا ہو گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نانا ہوئے۔ تو نانا اور نواسے کا رشتہ ہے، تو یہی سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں
جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار رہیں گے. یہ دوسری فضیلت. تو ایسی بہت ساری فضیلتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. اس سے جو ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور اندازہ لگانا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ اور اللہ کے نبی کے نگاہ میں کتنا اونچا تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے کو ہجرت کر کے آنے کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی. تقریباً جو ہے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت آپ کی عمر جو ہے 7 یا 8 سال کی تھی. اس سے زیادہ آپ کی عمر نہیں تھی. چھوٹے بچے تھے. 7 یا 8 سال کی عمر میں اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کے بعد 4 خلیفہ مسلمانوں کے ہوئے. سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں بہت ساری باتیں آئی ہیں ہمارے سامنے. اب چوتھے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں. تو خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر مکمل ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پورے عالم اسلام کے تیسرے خلیفہ. آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. جیسے ہی آپ کی شہادت ہوتی ہے تو یہاں سے فتنوں کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کا زمانہ، ان دونوں کے زمانے میں بھی فتنے اٹھتے تھے، لیکن وہ فتنے جو ہیں اس سے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کی شہادت کے بعد جو فتنہ اٹھا اس سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا. دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف صحابہ ہیں، لیکن دشمنی بڑھ گئی. کچھ لوگ ایسے تھے جو بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکا کر، آج بھی مسلمانوں کے صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے وجود پر آسمان اور زمین افسوس کرتی ہے کہ بھئی مسلمان ہو کر بھی یہ لوگ مسلمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو یہ اس زمانے میں بھی تھے کچھ لوگ. ان لوگوں نے دونوں طرف جو ہے ایسا بھڑکا دیا، ایسی جو ہے انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا، دشمنی پیدا کر دی کہ مسلمانوں کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور دونوں طرف سے لڑائیاں شروع ہو گئیں. اب یہاں سے جو ہے فتنوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے. بہت بڑے صحابی اور آپ کی بڑی فضیلتیں ہیں. اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے ایک کے بعد ایک فتنے اٹھتے جا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا جو ہے پورا تعاقب کرتے تھے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو اب اس کے بعد خلافت کا مسئلہ اٹھتا ہے. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں مسلمانوں کے. اب یہاں تک تو خلافت کے اوپر کوئی جو ہے پریشانی نہیں آئی، خلافت کے اوپر کوئی جو ہے فتنہ نہیں اٹھا. اس سے پہلے جو فتنے اٹھے تھے وہ دوسری چیزوں پر اٹھے تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پورے عالم اسلام کے خلیفہ بنتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسے بڑے صحابہ موجود تھے مدینے کے اندر. تو ان صحابہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کو قبول کر لیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی بہت اونچا. بہت سارے لوگ جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت بدتمیزی کرتے ہیں، زبان سے برے الفاظ نکالتے ہیں، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن کر ہی زندہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں پردہ فرما گئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی خوش تھے، بڑے صحابی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بڑی جو ہے بدتمیزی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سامنے لاتے ہیں کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بننا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بننا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ظلماً خلافت کو چھین لیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، اور خود جو ہے امیر ہو گئے، خلیفہ بن گئے۔ اس طرح کے الفاظ بکتے ہیں، ان الفاظ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب تک باحیات تھے تب تک خلافت کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب صحابہ نے اور کچھ ایسے لوگ جو کہ جن کے دل میں امت کا درد تھا، ملت کا درد تھا، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، اب وقت ایسا آ چکا ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے بعد خلیفے کو منتخب کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے خلیفے کو منتخب کرنے سے پہلے دنیا سے پردہ فرما جائیں، تو امت میں پھر ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، امت کے اندر ایک بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا، امت جو ہے پھر جو ہے لڑائیوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس لیے امت کے حال پہ رحم کرتے ہوئے آپ کیا کریں، آپ زندہ ہوتے ہوئے خلیفے کو منتخب کریں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے، ان کا نام یزید، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے چونکہ بیٹے تھے یزید، اور اس زمانے میں ملک چلانے کا بہترین ان کے پاس جو ہے علم تھا، اور لوگوں کو سنبھالنے کا ان کے پاس بہترین جو ہے ایک تجربہ تھا۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ منتخب کر دیں۔ تو اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے یزید کو کیا کرتے ہیں، خلیفہ منتخب کر دیتے ہیں۔ اب عراق ہے، اسی طریقے سے ایران ہے، بصرہ، کوفہ، یہ علاقے جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کو بہت سارے لوگ یہاں کے قبول کر لیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے خلافت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ مسئلہ تھا حضرات صحابہ کا، اور مدینے کے اندر بڑے صحابہ موجود تھے، تو صحابہ کے سامنے جب بات آئی تو صحابہ نے انکار کر دیا، کہا کہ بھئی ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو خلیفے کے لیے قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ آدمی اس عہدے کا مستحق نہیں ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایسے آدمی کو خلیفہ بننے سے روک دیتی ہیں، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سفر کر کے آتے ہیں، آ کر مدینے میں پہنچتے ہیں۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، ان کے پاس جا کر یہ مسئلہ رکھتے ہیں، تو مسئلہ جو ہے آگے بڑھتا جاتا ہے، آخر میں صحابہ جو بڑے صحابہ تھے اس وقت مدینے میں، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، اور بھی بڑے صحابہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان صحابہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کے بیٹے کو خلیفے کے لیے قبول نہیں کرتے۔ اس وقت پورے حجاز میں، حجاز کے پورے مسلمانوں کی نگاہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر ہیں کہ آپ کے بعد کوئی خلیفہ بنے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے کوئی فرد جو ہے خلیفہ بنے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ سے بات چیت کر کے چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں، وہاں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے، عراق، ایران، بصرہ، کوفہ، ان جگہوں کے لوگ جو ہیں یزید کے ہاتھ میں بیعت ہو کر
سب جو ہے یزید کو خلیفہ بنا دیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. اب سب کو جو ہے مسئلہ کہاں سے تھا؟ صحابہ سے تھا. کیونکہ صحابہ جو ہے حق اور باطل کو اچھی طرح پہچانتے تھے. کیوں نہیں پہچانتے؟ جبکہ ان کی صحبت اور ان کی تربیت کس کی صحبت میں ہو رہی تھی؟ دنیا کے سب سے بہترین انسان جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر حضرات صحابہ نے بہت کچھ سیکھا تھا. اس میں عبادات ہیں، ایمانیات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرتی زندگی ہے، سیاستی زندگی ہے، حکومتی زندگی ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی سے صحابہ نے براہ راست سیکھا تھا. تو اس لیے حضرات صحابہ پہچانتے تھے کہ بھئی کون سا کام غلط ہے، کون سا کام صحیح ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. حضرات صحابہ کو اچھی طریقے سے معلوم تھا. تو حضرات صحابہ جو بڑے صحابہ تھے اس وقت، ان صحابہ نے انکار کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یزید جو ہے خلیفہ بنتا ہے. بننے کے بعد اب ان صحابہ کو منوانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت مکے کے گورنر الگ تھے، مکے کے جو ہے والی یعنی فیصل جو ہے وہ الگ تھے، مدینے کے فیصل الگ تھے، یہ علاقے الگ الگ تھے. تو ہر جگہ جو ہے یہ خط بھیجا جاتا ہے یزید کے طرف سے کہ بھئی ان صحابہ کو کسی بھی طریقے سے یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے پر مجبور کیا جائے. اب یزید کے پاس بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ان صحابہ کے خلاف ان کے ذہن کو خراب کر رہے تھے، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو یہ بات جو ہے آگے چلتے 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 وہاں تک پہنچتی ہے کہ جبکہ کوفہ کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیجنا شروع کرتے ہیں. خطوں میں لکھا جاتا ہے کہ آپ مدینے سے ہجرت کر کے یہاں آ جاؤ کوفہ. کوفہ آنے کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے اور آپ کو ہم جو ہے اپنا بڑا سمجھ کر آپ کے رہبری میں زندگی گزاریں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں. صحابہ اس کے خلاف مشورہ دیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، اس وقت جو بڑے صحابہ تھے مدینے میں، کہتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے مدینے کو چھوڑ کے وہاں جو ہے کوفہ کو سفر نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کچھ چال چلیں آپ کے ساتھ، کچھ دھوکہ ہو جائے. لیکن آخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں ان کا شمار ہے، آپ کی اولاد میں ان کا شمار ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی کا جو درد تھا سینے میں، وہی درد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سینے میں بھی تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھئی اگر میں وہاں نہیں پہنچوں گا تو وہاں کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور میں وہاں اگر پہنچ جاؤں گا تو وہ تمام کے تمام لوگ جنتی بن جائیں گے. تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابہ کی بات کو کاٹ کر، یہاں کسی کے دل کے اندر یہ شک نہیں آنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے غلطی کی. اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں بات آتی ہے تو اس کا ایمان نکل جائے گا. صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والا ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو ان باتوں کو سن کر کسی کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف رائی کے دانے کے برابر نہیں بلکہ ذرے کے برابر بھی ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر شروع کرتے ہیں. وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ جیسا صحابہ کہے تھے ویسا ہی میرے ساتھ ہوا. اب آگے بات بڑھتی ہے، بات بڑھ کر جنگ شروع ہو جاتی ہے. جنگ شروع ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70 پر 2 افراد تھے. تمام کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. شہید کر کے صرف چھوڑا نہیں جاتا بلکہ ظالم لوگ، اللہ کے رسول کی ان کے اوپر لعنت ہوتی رہے قیامت تک، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو آپ کے بدن سے الگ کر کے تلوار کی نوک پہ، یعنی کہ تلوار کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس حصے پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا جاتا ہے، اور پورے کوفہ کے لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ، کوئی آدمی
یزید کے خلاف جائے گا تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اب یہاں تک جو ہے مجھے یہ باتیں عرض کرنا ہے، اب ہم جو ہے اپنی زندگی کی طرف دیکھنا ہے اور اپنے اس زمانے کے مسلمانوں کی طرف دیکھنا ہے کہ بھئی کتنے لوگ ایسے ہیں جبکہ محرم کا مہینہ آتا ہے 10 تاریخ 11 تاریخ 12 13 ان تاریخوں میں پنجے اٹھا کر اچھلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ناچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں سن لو کہ اس زمانے سے ظالم لوگ یہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ نہیں کیا، یعنی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو اس لیے ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو الگ کر کے تلوار کے نوک پہ رکھ کر ہم نے پورے کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو گھمایا تھا۔ اب اسی کے نقل پر اس زمانے سے آج تک یہ پنجوں کی ترتیب چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ پنجے آج جو اٹھاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اٹھا کر آپ لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں سے گھما رہے ہو۔ اب جس کا دل چاہے اس کام میں جو ہے شریک ہو جائے، اگر کوئی آدمی اس پہ شریک ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی جو ہے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان نکل جائے گا، وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ کام کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور اس کا ساتھ دینے والا بھی گنہگار، اس کا مددگار، جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں تمام کے تمام لوگ گنہگار۔ یہ باتیں سن کر کسی کو اگر غصہ آئے تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ حق بات ہے، اس لیے کہ آل رسول کے ساتھ یہ مذاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ یہ مذاق ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا چاہے وہ آدمی پنجہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ تمام کام اس سے دور دور تک اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے۔ اسلام اپنا مذہب اتنا بہترین مذہب ہے کہ یہ مذہب اس میں اتنی جو ہے بہتری ہے، اتنے جو ہے اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی کانٹا نظر آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کانٹے کو اٹھا کر باہر پھینکو، اس لیے کہ تمہاری نظر تو پڑ گئی کانٹے پر، تم کیا کرو گے؟ کانٹے سے بچ کر آگے نکل جاؤ گے۔ لیکن تمہارے پیچھے جو آدمی آ رہا ہے، وہ آدمی چاہے مسلمان، کافر، ہند، کوئی بھی مذہب کا ہو، اس آدمی کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس آدمی کی تکلیف سے بھی بچاؤ۔ یہاں تک جو ہے اسلام ہمیں رہبری کرتا ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے دشمنی کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہم توبہ کریں اللہ سے، اور ان تمام چیزوں کو اپنے گھروں سے الگ کریں، اپنے گھروں سے، اپنے زندگیوں سے ان تمام چیزوں کو الگ کریں، تبھی ہماری نجات ہو سکتی ہے، ورنہ ہماری نمازیں ہمیں کامیابی نہیں دلا سکتی، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی جبکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت نہ ہو۔ صحابہ نبیوں کے بعد دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ صحابہ اگر نہ ہوتے تو میں اور آپ اس مسجد میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتے۔ صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اور اس میں بھی وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا احسان تو اور بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ پنجے اٹھانا، یہ محرم کی عید بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، عید کچھ نہیں ہے، صرف ہمارے لیے سال میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد، رمضان کی عید جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد بقرعید، یہ 2 ہی عیدیں ہمارے لیے، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ ہاں اتنا جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ محرم کی 10 تاریخ کو کیا کرو؟ کھانا پینا اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اور جتنا تم اس دن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اور اسی طریقے سے اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرو گے، ہر پیسے پر تم کو ثواب ملے گا۔ اور اس ایک دن خرچے میں اضافہ کرنے کی وجہ سے، زیادہ خرچہ کرنے کی وجہ سے پورے سال میں اللہ برکت دیں گے۔
اب یہاں ایک مسئلہ ضروری سمجھنا ہے کہ بھئی آپ لوگ یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب نے کہہ دیا 10 تاریخ کو اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا پہننا ہے، اس لیے قرض لے کر، پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، قرض لے کر یہ کام کریں. نہیں، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اگر کوئی بندہ بیاج پر پیسے لے کر یہ کام کرتا ہے تو یہاں خرچ کرنے پر جتنا ثواب مل رہا ہے اس سے زیادہ بیاج کا گناہ ہو گیا، سود کا گناہ ہو گیا. تو اس لیے ایسا شریعت ہمیں ایسا حکم نہیں دیتی، بلکہ سہولت کے ساتھ. خرچہ زیادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن کا خرچہ ہمارا دوسرے دنوں کا 100 روپے ہے، 100 روپے سے بڑھا کر 50 روپے زیادہ کرو، 200 روپے زیادہ کرو. اگر سہولت ہے اس سے بڑھا کر حلال پیسہ لگاؤ، لیکن اس کے لیے پھر اور ایک مصیبت میں مبتلا ہونا اور ایک پریشانی مول لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت ہماری اس کی اجازت نہیں دیتی. تو اس لیے ہفتہ، اتوار، پیر، ان 3 دنوں میں 2 روزے رکھنا ہے. ہفتہ یا اتوار کو رکھو، اتوار یا پیر کو رکھو. اور اتوار کے دن کیا کرو؟ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو اور ان کے خرچے میں اضافہ کرو حلال طریقے سے. اور اس دن خوب اللہ سے دعائیں کرو، توبہ استغفار کرو. انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری زندگی میں برکت دیں گے، دعائیں قبول کریں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے دنیا کی ہر پریشانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صرف محرم کا مہینہ نہیں بلکہ پوری زندگی شریعت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً بدعات سے، غلط رسومات سے اور یہ جو کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو خوب جو ہے اس سے بچانے کی اور اپنے آپ کو بھی بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نے پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به